اب یہ کہ ایک جماعت ہے وہ اپنے آپ کو جماعت اسلامی کہتے ہیں، ایک اپنے آپ کو جمہوریت علماء اسلام کہتے ہیں، ایک جمہوریت علماء پاکستان کہتے ہیں. کیا ہم ایک جماعت کو کافی. اور یہ جو موٹر وے کا واقعہ جی موٹر وے کا واقعہ ہوا یہ خواتین نے اپنا اظہار کیا رشتے کا بھی اور غم کا بھی، لیکن وہ جو تھے اس وقت کے اس کو تبدیل کرنے کے لیے تیار تھے. اب لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہو گئی فائدہ مند ہو گئی. اب میں نے تو دیکھا کہ لوگ ایسے 2 منٹ میں 4 فرض پڑھ لیتے. مجھے سمجھ نہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی اپنی زبان نہیں. اب یہ دیکھیے کل پرسوں الیکشن ضمنی بدعنوانی پولیس جو تھی انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر دی پورے وقت کو اٹھا لیا گیا. 2 دن باروں میں مجھے چیزیں پہ آتا ہے وہ اٹھا لیے گئے اور اغوا ہو اس کے ساتھ پولنگ بیگز بھی ہو گنتی نہیں ہو سکی، خاص طور پر دستہ. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے، بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا. اب صوبے کی جب سکھایا اور دیکھیں ہمارے جو 4 صوبے ہیں ان کی ثقافت، ان کی زبان، ان کے انداز زندگی سب مختلف. اسی لیے یہ ہماری فیڈریشن اور یہ یونٹی اسٹیٹ نہیں ہے جیسے کہ انگلینڈ میں ہے. وہاں کے لوگ کیسے تو ہر جو ہے صوبہ ان کو اپنا نظام تعلیم جو ہے اس کو ترتیب دینے کا اختیار ہے. اور کانسٹیٹیوشن میں آئین میں یہ ہے کہ جو تعلیم ہے یہ صوبائی شعبہ ایک جیسا ہوگا تو اختلافات ایسا ہو نہیں سکتا. اور ہمارے یہاں ڈسپیرٹی تو ہے کہ جی قومی زبان میں بچے پڑھے اردو. میں سمجھتی ہوں کہ پنجابی سے بلوچی سے قریب نہیں ہے. اسی طرح بلوچستان کے کچھ حصوں میں دری بولی جاتی ہے، کچھ حصے میں اور زبان بولی جاتی ہے، 3 زبانیں وہاں بولی جاتی ہے. خیبر پختونخوا میں بولی جاتی ہے، پشتو سندھ میں سندھی بولی جاتی ہے. اب اور ہمارے یہاں پہ جاتی اب سب بچوں کو آپ کے میں نے چھوٹا سا کراچی اسکول اپنی والدہ کے نام سے مخصوص کر کے کھولا ہوا ہے. اور یہ یہیں پہ گلبرگ میں حالی روڈ پہ تھا. اب یہاں میں اپنی قریب تھوڑا سا لے آئی ہوں اس لیے کہ میرے لیے وہاں جانا ذرا مشکل ہوتا تھا روڈ میں جاتی. اور میں نے اپنی سیما جو کیئر فاؤنڈیشن سے میں نے کہا بڑی جماعتوں کی تعلیم کا مجھے کچھ پتا نہیں تو ویسے کرو کہ اسکول تو نہیں لیکن یہ اپنی ہائی اسکول کے جو دوسرے ہیں یہ آپ وہاں پہ محدود کریں تاکہ ان بچوں کی فاؤنڈیشن ہے آپ کی والدہ کے نام پہ فری ایجوکیشن. تو اب وہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ بچوں ان کو پنجابی کا مشکل آتی ہے ان کو اردو میں تعلیم دینا. اور کل جو گزرا تھا شہباز شریف کے زمانے میں ایک دور میں انگریزی تھی پھر انہوں نے اردو پہ کر دیا، اب پھر کوئی اور زبان ہے اب پھر انگریزی اردو. تو کچھ بچوں کے لیے بڑی کنفیوژن. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو کیا پیغام دیں عربی بھی پڑھنی ہے ساتھ اور پھر 4تھی جماعت عربی بھی وہ کہہ رہے ہیں لازم کر رہے ہیں. قرآن مجید 4تھی جماعت تک سارا انہوں نے پڑھ لیا. اب وہ بچے پڑھیں گے اور پھر ان کو انگریزی کیونکہ ایک بین الاقوامی زبان سمجھی جاتی ہے وہ بھی ساتھ رہے. اس کے متعلق کیا کہیں گے جو عربی کو لازمی کر رہے ہیں؟ اللہ میاں کو تمام قرآن مجید جو نازل ہوا ہے نا وہاں 15,000 پیغمبر نازل ہوئے پھر بھی ان کی اصلاح نہ تو ہم تو اجمی ہیں. اب ہمیں یہاں عربی کو جاننا ضروری نہیں ہے. اب عربی میں اگر نماز پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جو دن بھر کے کام جن کا آپ کو خیال نہ آئے وہ اس وقت آ جاتا ہے کیونکہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے ذہن کی اور سمجھ کی بات ہے. ٹھیک ہے آپ نے اس کا مطلب جانا ہوا لیکن ٹھیک ہے. اور میں نے تو دیکھا کہ لوگ ایسے 2 منٹ میں 4 فرض پڑھ لیتے. میری سمجھ نہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے اس لیے کہ ان کی اپنی زبان ہے ہی نہیں. تو یہ عربی اسکول میں سکھانا اور خاص طور پہ بشرا ذرا تھوڑی سی ریلیجیس ہیں وہ فرسٹ لیڈی جو ہیں اور انہوں نے یہ جو پوری اور بشرا نے نہیں کیا. یہ تو ہمارے شفقت محمود صاحب ایجوکیشن منسٹر یہ کہتے ہیں پیچھے سے تھوڑا سا ریلیجیس پیچھے اور آگے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور یہ ریلیجس کون ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا ہے. اب یہ کہ ایک جماعت ہے وہ اپنے آپ کو جماعت اسلامی کہتے ہیں، ایک اپنے آپ کو جمہوریت علماء اسلام کہتے ہیں، ایک جمہوریت علماء پاکستان کہتے ہیں. تو کیا ہم جو ان جماعتوں سے منسلک ہیں وہ کافی ہم مسلمان نہیں؟
آپ کو پتا ہے کہ وہاں بنگال میں انہوں نے کسی جماعت کو اسلام کے حوالے سے نام رکھنے سے منع کیا. کیونکہ مطلب یہ کہ وہ مسلمان ہے اگر نہیں ہے مسلمان نہیں ہے مسلمان. قوم کے جو امیر ہیں اس کے ساتھ آپ کے بزرگ کا کوئی تعلق. یہی قائد اعظم نے 11 اگست کی اپنی تقریر میں کہا. ریلیجن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی بزنس آف دی اسٹیٹ. جو قائد اعظم جو ہمارے قائد تھے جن بانی پاکستان تھے اور جن کی قیادت میں ہم سب لوگ نکلے مرد بھی اور عورتیں بھی اور انہوں نے پاکستان کی تحریک میں حصہ لیا اور پاکستان کو حاصل کیا. انہوں نے تو یہ واضح کیا کہ جو بھی یہاں رہتے چاہے وہ ہندو ہے مسلم ہے سکھ ہے عیسائی ہے یہودی ہے ان کا ہر ایک کا جو ہے بنیادی حق انسانی حق وہ ایک ہی. اور آپ اپنے گرجوں میں جانا چاہے اپنے مندروں میں جانا چاہے آپ کے مساجد میں جانا چاہے آپ کو آزادی ہے اس ملک کے آزاد ملک کے شہری ہونے سے کہ آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے. اس لیے کہ مذہب کی کوئی مداخلت نہیں ہے ریاست کے امور میں. یہ ان الفاظ میں انہوں نے JUI کے لوگوں نے اس ملک کے قیام میں حصہ لیا اور اس کے لوگ ساتھ شامل ہوئے. اور یہ پاکستان جو تھا یہ اسلامی نظام کے حوالے سے نہیں قائم کیا تھا کیونکہ جو کچھ قائد اعظم نے 11 اگست کو کہہ دیا اس نے واضح کر دیا. اور ان کی جو پہلی تھی کابینہ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مسلم بھی تھے اور اس میں عیسائی بھی تھے اور اس میں اپنا چودھری ظفر اللہ صاحب بھی تھے جو صحیح ہے. ان کو ہم آپ نے کہہ دیا کہ خارج کرتے آئے تو یہ ان کے کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور اب اگر کوئی پڑھا لکھا ہارورڈ سے آتا ہے جس کو ایک دن اس کو رکھتے ہیں ریاست اپنے مشیروں میں اور دوسرے دن یہاں پہ تو کہتا ہے کہ جی یہ تو میرے ایک سیکنڈ جب فارغ کرتے ہیں تو سعودی عرب میں وہ جو ہے سلمان وہ اس کو بنا لیتا ہے اپنا مشین. یہ ہماری جب حالت ہو تو اس قوم میں ترقی کیسے؟ مطلب یہ ایسے ہی ہے جیسے وہاں پہ ہم نے دیکھا واقعہ بھی ہوا وہ مندر توڑنے کا اور یہ ساری چیزیں. اچھا یہ اپنی جگہ ہے قائد اعظم پہ ہم نے فرمودات کو بلا دیا. آپ بطور قانون دان جوڈیشری کو کیسے دیکھتی ہیں خصوصاً جو پریزنٹ جوڈیشری اس وقت ہے پاکستان کی؟ 20 سال ہو گئے جی اس سے اور آج کی جوڈیشری سے کیا کمپیریزن کرتی ہیں؟ میں نے تو دعوت جانا چھوڑ دی. اب تو ویسی پینڈیمک ہے اور بے عمر جیسی ہے تو یہی مشورہ دیتے ہیں ٹیلی ویژن پہ بھی اور ڈاکٹر پہ بھی. وہ تو ایک خاص ریزن ہوگی نا ویسے آپ نے جو کہا فرمایا کم و بیش مطلب انصاف نہیں ہے عدالت نہیں مجھے اس بات کی علم نہ ہو کہتے جو آپ بات کریں اس کے پیچھے آپ کو تین رضائق کا پتا جب تک تھا انٹریکشن اب اخبارات میں ٹی وی میں دیکھتے تو ہیں جو وہاں پہ ہے جج حضرات وہ کون ہے وہ کیسے ہیں اور وکالت وہ کب کرتے تھے. انہوں نے تو وکالت بھی جب کی جب میں نے عدالت چھوڑ دی. اس وقت چیف جسٹس ہے میں نہیں جانتی میں بالکل نہیں جانتی کراچی سے جو ہمارے گلزار احمد صاحب وہ تو ہے سے میں نہیں جانتی ہوں مجھے پتہ ہے یقیناً اچھے ہوں گے لیکن ایک آواز آ رہی ہے کہ وہ جانبدار جج ہیں اس وقت اس بات کا اتنا ہو. دیکھیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس کیس میں اور آتے ہیں بہت سے کیس سپریم کورٹ میں جس میں فریق ہوتی ہے ریاست تو انہوں نے کہا ہے جس کیس میں خاص طور پہ پرائم منسٹر فریق ہو یا پرائم منسٹر کے نام سے وہ کیس جو ہے وہ ہوا ہوگا اس میں قاضی فیض عیسیٰ کی نہیں اس لیے کہ قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف بھی نوٹری رکھتے اگر پرائم منسٹر کے کہنے پہ صاحب کی وہ تو ایک صرف ریاست کا ایک نمائشی اور آج تو کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی ہم نے ان کا احتساب کرنا ہے تو مبارک کرنا ہے. آج پارلیمنٹ صبح خبر پڑی یہ کوئی کسی کو چھوڑتا ہے لیکن اب جو قاضی فیض عیسیٰ انہوں نے اس کیس میں ڈسینٹنگ جج کی 25 صفحوں پہ مختلف کہ یہ کہہ دینا کہ کوئی جج اہل نہیں ہے کسی بھی عدالت عدل بجلی کرنے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے
یہ بات کا استحکام باقی بینچ کو ہے ہی نہیں. اور میں اس بینچ کا حصہ تھا اور مجھے تو نے بتایا کہ میں نے تو اخباروں میں پڑھا کہ خارج کر دی. بات یہ ہے کہ قاضی تصرف اس کا مطلب ہے یا جانا؟ میں بہت احترام کرتی ہوں، لیکن مجھے وہ وقت ہی یاد ہے جب ہمارے جسٹس جو تھے وہ پاکستان چیف جسٹس پہلے پہلے ریاست علی خان جسٹس اور جو تھا مرکز سپریم کورٹ کا وہ لاہور تک کیونکہ سب سے بڑی عدالت ہی ہمارے پاس تھی اور اسی کا ایک حصہ جو تھا وہ سپریم کورٹ کی تحریر میں تھا، اب بھی ہے. لیاقت علی خان انہوں نے 1950 میں جی ایسے ہی 1950 کی کوٹ ہے. نہیں شہادت ہو گئی نا. جی جی ہاں شہادت ہو گئی. اس سے پہلے وہ تشریف لائے ہوئے تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ چیف جسٹس کو سلام کرتے اچھی بات تھی. وہ ہیڈ آف چیف ایگزیکٹو سے ہوئی تھے لیاقت علی خان اور اس طرف یہ تھے ہیڈ آف ایجوکیشن. تو جب پیغام رجسٹرار نے چیف جسٹس پاکستان کو تو انہوں نے فرمایا کہ کیونکہ اس وقت کیس ایسے ہے اس کی ریاست قریب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ملنے سے شاید میرے ذہن میں کچھ جانبداری کا عنصر آ جائے تو اس وقت میں ان سے ملنے سے قاصر ہوں اور میری طرف سے معذرت تو وہ نہیں ملے. ہم یہ ہے کہ جس وقت وہ بچے ہیں جج تو پہلے ان کا انٹرویو کرتے ہیں. اب جیسے گورنر انٹرویو کر رہا ہے لیکن پرائم منسٹر کر رہا ہے. اب تو اس کی جب ہوئی تھی امینڈمنٹ 18th امینڈمنٹ اس نے ایک نیا طریقہ نکالا تھا کہ جج جو بننے ہیں ان کی کیسے انتخاب ہوگا اور اس میں بار ایسوسیشن کے صدر بھی شامل ہوتے ہیں اور اس میں بار کاؤنسل کے ممبر بھی ہیں اس میں اسمبلی کے ممبر. لیکن وہ اس میں جو اسمبلی کے ممبر کی رائے ہے نا اس کو اہمیت نہیں دی جاتی کہتے ان کو پتہ ہی نہیں ان کی کارکردگی کا جو وکیل ہے اس کے بارے میں کسی نے چل رہا کیونکہ وہ ان کے اپنے کالج ہیں. اس لیے اگر وہ کوئی جج کسی جج کے بارے میں اچھا دے اپنی رائے اور وہ رائے جو ہے اس کے ساتھ اتفاق نہ کرے پروونشل اسمبلی کا کوئی ممبر یا دوسرا کمیشن کا ممبر تو ان کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں کو کیا اور وہ جو جج کی رائے ہے وہی رائے. تو اس طریقے جو انتخاب کا ہے اس سے تھوڑی سی میرا تبدیلی کی دوبارہ ضرورت ہوتی اور جہاں تک جانبداری کا تعلق ہے میں سمجھتی ہوں یہ بہت لازمی ہے کہ ہر عدالت میں یہ حصہ ہو جیسے کا کہ ان کے اپنے قریب وہ اپیئر نہ کرے. اور قاضی فیض عیسیٰ کے انفارمیشن کے لیے یہ بات کہ جب لیاقت علی خان لاہور آئے تھے چیف جسٹس آف پاکستان نے ان سے انکار کر دیا تو اگر قاضی فیض عیسیٰ نے نہیں کیا خود انکار اور اگر چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دے دی کہ یہ مناسب نہیں کہ وہ ان بینچ پہ بیٹھے جہاں پہ پرائم منسٹر عمران خان کے نام سے کوئی غریب کو بھیجا سکتے. میں سمجھتی نہیں درست ہے. یہ فرمائیے کہ نہ تو ہم پولیس میں ریفارم لا سکے نہ ہم جوڈیشری میں ریفارم لا سکے نہ پالیٹکس میں ریفارم لے کے آئے. جوڈیشری میں یا جو ہے قوانین اس میں ریفارم ہو رہی ہے یہاں پہ اس میں فوجداری قانون ہے اس میں بھی ریفارم لائے گئے اور جو ہے دیوانی قانون اس میں بھی تاکہ یہ جو تاخیر ہے یہ کم ہے. لیکن پولیس کے اپنے قوانین اس میں ریفارم لانے کی ضرورت علیحدہ ہے. اور پھر وکیلوں کے اوپر جو پابندیاں کیونکہ وکیلوں نے اس کی جانچ کی. اسلام آباد کی عدالت میں انہوں نے جو کورٹ کی تھی اور انہوں نے چیف جج کو مبوس کر دیا اپنے کمرہ عدالت میں. کیا وجہ فٹ بال گراؤنڈ کو انہوں نے خود سے قبضہ کر کے عمارت بنا لی. لائر تھے کس کی اجازت نہ سی ڈی اے کی ان کے پاس اجازت تھی نہ عدالت کی اجازت تھی اور نہ ان کو کوئی اختیار تھا کہ بالکل اختیار. اچھا جب وہاں آئے کوئی تو انہوں نے کیسے مسمار کر دیا ہمیں نوٹس نہیں کیا. بھائی تم نے جب لیا تھا نوٹس لیا ایک غیر قانونی غیر فطری عمل انہوں نے کیا ہوا ہے.
طرف سے دو باتیں سامنے آئی ہیں. ایک تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ صرف 2 چیمبر تھے اور 2 چیمبر کا ہی ڈیمالش کا حکم تھا, تو انہوں نے بہت زیادہ کر دیا. جو وہ گئے ہیں ڈیفینیٹ ہے ان کو ساری قوم کنڈیم کر رہی ہے. چیف جسٹس کو جو انہوں نے اسٹارم کیا کورٹ کو, غلط کیا, لیکن ان کا پروٹیسٹ جو ان کی طرف گیا وہ کہتے ہیں کہ جو ریجنلی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے یہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی بلڈنگ تھی اور اسی کی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو بلڈنگ ان پروسیس ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے جو بن رہی ہے, وہ مکمل نہیں کر رہے, تو یہ وہاں پہ شفٹ ہو. جی نہیں, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ان کنسٹرکشن ہے, میں نے خود دیکھا میرا تعلق نہیں رہا. جی جی, تو اس طرح جی جی ان کا یہ جی جی تو ان کو یہ حق کیسے ایبسلیوٹلی فٹ بال گراؤنڈ جو ہے جو کوئی لوگوں کے لیے ایگزیکٹلی ریکریشنل ہے اور وہ یہ کا پلان ہے اس کی تفصیل کے لیے ہے, اس کو یہ اپنی ذاتی استعمال نہیں ہے. یہ تو ٹھیک ہے. فادر صاحب نے مجھے یاد ہے جب اچھا بولتے تھے, تو وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ جس وقت پاکستان کا قیام ہو یہاں خاص طور سے پنجاب میں اور زیادہ جو چاہے وہ کاروبار ہو, چاہے وہ مکان ہو, چاہے وہ زمینیں ہوں, جب وہ یہاں سے گئے تو اپنے سانسیں تو یہاں چھوڑ دی اور ہمارا ایمان ساتھ لے. کسی کی جو ہندوستان کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوئی تھی اس نے کلیم ڈال دی کہ میرے وہاں اتنے برابر تھے, میرا یہ تھا, میرا وہ تھا, اور وہ مال مار گئے. اور جو ان کو نہیں ملا, ان کو آج تک نہیں ملا, ان کو آج تک نہیں ملا. یہ فرمائیے, بہت گفتگو آپ کے ساتھ سے حاضر رہی. اس وقت قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ قوم اب مایوس ہے سیاست سے, قوم مایوس ہے پولیس سے, اداروں سے, اسی طرح قوم مایوس ہے کسی حد تک عدلیہ سے بھی. اب کیا یہ حالات کسی انقلاب کی طرف جا رہے ہیں؟ قوم کسی مسیحا کی منتظر ہے, کوئی آئے میرے درد کی دوا کرے. اب کیا کہنا چاہیں, مسئلہ تو یہ ہے کیا پیغام دیں؟ جمہوریت کی بنیاد ہوتی ہے پارٹی سسٹم. جب ون پارٹی ہو یا نہ پارٹی ہو, جیسے جو الیکشن ہوئے تھے اس کے بعد یہ صورت ہوئی تھی نا کہ انہوں نے اپنی پارٹی بنانے لی. اب ہمارے یہاں 3 پارٹی, ایک تھی پیپلز پارٹی, پہلا موقع ملا جب شدید الیکشن ہوا اور جب ہم نے لوئر موومنٹ لائی ان کو مشرف سفارت کر, تو الیکشن میں پیپلز پارٹی وہ ایک سمپتھی ووٹ کیا, لیکن ان کی جو ابتدا تھی اور بنیاد کی غلط تھی. اس نے وہاں زرداری نے ایک کاغذ پیش کیا بڑے مجمع کہ بھائی وزیر نے لکھا ہوا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے اور پارٹی کی قیادت اس کے حوالے میں کرتی ہو. یہ تو موروثی تو اس کی جائیداد نہیں تھی بے نظیر, نہ بے نظیر کو کوئی اختیار تھا تو وہ کرتی, نہ مجھے یقین ہے, اب میں کہوں کوئی اگلا یقین کرے نہیں کرے کہ وہ کاغذ اس نے تحریر میرے ذریعے کیا تھا, باقی اللہ بہتر جانے. وہ جس انداز میں ان کو ووٹ ملا بے نظیر کی شہادت کی وجہ سے, سمپتی ہوئی, سارے صوبوں میں جیتے, انہوں نے اپنا اقتدار پایا اور انہوں نے 5 سال حکومت کی. اور یہ بڑی غنیمت ہے کہ 5 سال میں مشرف کا حجاب دیکھتے ہوئے کوئی باہر سے طاقت ایسی نہیں آئی جو اس کو مداخلت کرے. لیکن انہوں نے صرف لوگوں کی ہڈیاں چھوڑ کے گوشت تک اٹھایا. جہاں وہ ایک بیرونی سنیما کی ملکیت تھی, وہاں پہ اب دنیا کے ہر بڑے ملک ان کی کوئی نہ کوئی جگہ ہے. اور وہ جو سارے محلے اس کے بارے میں تو سب کو پتا ہے, پہلے لوگوں نے انکار کر دیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں یہ کہاں سے آئے. بعد میں جس وقت وہ حکومت برطانیہ نے اس کو ٹیکس نہ لگانے کی وجہ سے اس کا قبضہ کرنا چاہتی, اس وقت رہنے لگی کہ میرا تو جو جناب ہے تھوڑا سا اور ایک سرٹیفکیٹ کورٹ میں پروڈیوس کیا, اور میں نے بے پرواہی میں یہ بیان دے دیا کہ میرا دوسرے کو میرا, انہوں نے یہ بھی دیا, انہوں نے اس کو فروخت بھی کر دی اور کوئی بولا نہیں. اور جو کیس تھا جس کی وجہ سے یہ کیس ہوا ہے ان کے خلاف یوسف رضا گیلانی کی وجہ سے, اور اپوزیشن نے ریاست نے کہا کہ جی یہ تو الیکشن لڑ ہی نہیں سکتی, وہاں پہ صرف ان کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا چارج تھا اور اس لیے ان کو فارغ کر دیا تھا اس سے پرائم منسٹر سے, اور 5 سال کی سزا. اب 5 سال کی سزا پوری ہو گئی. اور مجھے کسی نے اسی طرح انٹرویو میں ٹیلی ویژن والوں نے پوچھا تھا کہ جی ان کے خلاف انہوں نے کیا ہوا ہے
الیکشن کمیشن نے جی جی ڈالا ہوا درخواست ریاست الٹی پارٹی نے کہ جی یہ تو ڈسکوالیفائڈ ہے 62 63 کے تحت یہ پارٹی. اگر ان کی وہاں پہ کوئی ہوئی ہوتی ٹرائل اس کیس میں جہاں ان کی بیوی نے وہ ہار لے لیا تھا ہیرو کا جو اردگان کی بیوی دے کے گئی تھی تو پھر تو بات کچھ ہے کہ صادق اور امین، لیکن ان کے خلاف کوئی کنوکشن نہیں ہے. کنوکشن نہیں ان ہے. کی جو کنوکشن ہے وہ تو اس بات پہ کہ انہوں نے عدالت کی حکم مدولی کی 5 سال انہوں نے سنا بھگت ان کا بیٹا وہاں سے الیکشن ہوتا ہے. اب وہ خود لڑ رہا دیکھتے ہیں کیا نتیجہ ہوتا ہے. عوام کیا اس کو سمجھتی ہے. بہت شکریہ وقت دینے کا. آپ نے ہمارے ساتھ میرا اسپیکر کے ساتھ وقت گزارا. ناظرین یہ تھی ہماری آج کی معزز مہمان شخصیت ناصرہ جوید اقبال. بہت ساری باتیں جو فوڈ فار تھاٹ ہیں، ہم سب گواہ ہیں اور تاریخ بھی گواہ ہے کہ ناصرہ اقبال کے جو فیملی ہے ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں. ان کی والدہ کا، ان کے والد محترم کا، ان کے دادا جی کا، اور پھر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی فیملی کا، اور پھر ان کے ساتھ. اور ابھی بھی وہ اس عمر میں بھی جو ہے وہ پینڈنگ میں بھی اپنا ایک ادارہ چلا رہی ہیں، ایک ہیومن رائٹس کے لیے وہ کام کر رہی ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. تو تب تک کے لیے کہ ہم دوبارہ ہیومن رائٹس پیچھے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ.